بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخروٹ انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، خاص طور پہ دل کی صحت کے لیے، دل کی نالیوں کی صحت کے لیے، جسم کے اندر جتنی بھی نالیاں ہیں، آرٹریز ہیں، ان کی صحت کے لیے اگر آپ کم از کم 5 اخروٹ روزانہ کھا لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے خون میں کولیسٹرول کا بیلنس مینٹین ہوتا ہے، ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لائپوپروٹین، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ایل ڈی ایل کا لیول ایک دل کے مریض میں 70 ملی گرام سے کم ہونا چاہیے، ایچ ڈی ایل ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین 50 55 60 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہونا چاہیے، اور کولیسٹرول کی مقدار کوشش کریں کہ 160 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اخروٹ آپ کے اس بیلنس کو مینٹین کرتا ہے۔ اخروٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ رکھا ہوا ہے، خاص طور پہ الفا لینولینک ایسڈ، یہ بہترین ہوتا ہے انسان کی صحت کے لیے۔ اس سے اندرونی طور پر جو سوزش پیدا ہوتی رہتی ہے، خاص طور پہ نالیوں کی اندرونی سطح میں جو سوزش پیدا ہوتی ہے، یا وہ خطرناک قسم کے مالیکیولز جنہیں ہم ریڈیکلز کہتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اخروٹ اور اس طرح کے دوسرے نٹس، خشک میوہ یہ انسانوں کو ان ریڈیکلز کے پیدا ہونے سے بچاتے ہیں، ایجنگ کو ڈیلے کرتے ہیں۔ عمر کے اثرات جو انسان کے چہرے پر، جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان اثرات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے اگر ہم اخروٹ کا استعمال پابندی سے کرتے ہیں۔ اور بھی نٹس ہیں، بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، چلغوزہ ہے، مونگ پھلی کا دانہ ہے، ان کے بارے میں کبھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اخروٹ کے حوالے سے۔ ایک مٹھی بھر اخروٹ، میں نے تو آپ سے کہا نا 5 دانے کم از کم کھانے چاہیے روزانہ، لیکن اگر آپ ایک مٹھی بھر اخروٹ ہفتے میں کم از کم 5 دن کھا لیتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دل کی صحت بہت بہتر رہے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی اخروٹ کا رول ہے، اور بعض اوقات جو دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، اگر ہم اخروٹ کا استعمال پابندی سے کرتے ہیں، اس دھڑکن کو کنٹرول کرنے میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ لوگ جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان میں دل کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ کو شوگر کی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے، اسی دن آپ سمجھیں کہ اب آپ کو دل کی بیماری بھی ہو گئی ہے، اور آپ نے وہی احتیاط کرنی ہے جو دل کی بیماری کی علامات ہونے کے بعد آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ نے وہی احتیاط شروع کر دی، آپ نے اپنے زندگی کے معمولات کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، آپ نے ریگولر واک شروع کر دی، آپ نے اپنے خوراک میں تبدیلیاں شروع کر دیں، تمباکو نوشی ختم کر دی، آپ نے الکحل کا استعمال بند کر دیا، تو شوگر کے مریضوں میں دل کی بیماری اگر ہوگی بھی خدا نخواستہ تو اس کی شدت بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن تحقیق یہ کہتی ہے، مختلف سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے اخروٹ کا استعمال پابندی سے کیا، ان میں انجائنا، ہارٹ اٹیک، فالج کا امکان ان لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہوا جنہوں نے زندگی بھر کبھی اخروٹ نہیں کھائے۔ اس لیے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اگر آپ دل کے مریض ہیں، تو آپ اپنی خوراک میں مٹھی بھر کے اخروٹ لازمی کھائیں۔ اگر مٹھی بھر کے نہیں کھا سکتے تو 5 اخروٹ کے دانے لازمی کھائیں، تاکہ آپ کے دل کی صحت بہتر رہ سکے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخروٹ میں ایک تو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتا ہے، جو سوزش کو کم کرتا ہے، جو دل کی دھڑکن کو بہتر کرتا ہے، اچھے والے کولیسٹرول کو زیادہ کرتا ہے، برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، کولیسٹرول کا بیلنس مینٹین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ میں پوٹاسیم ہوتا ہے، اس کے اندر سیلینیم ہے، زنک ہے، کیلشیم ہے، سوڈیم ہے، فائبر ہے، یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ پروٹین ہے اس کے اندر جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور سب سے بڑھ کے اس کے اندر ایک مالیکیول ہوتا ہے جو نکلتا ہے امینو ایسڈ سے،
جسے ہم آرجنین کہتے ہیں۔ یہ مالیکیول ہے نائٹرک آکسائڈ، اور یہ مالیکیول نائٹرک آکسائڈ کیا کام کرتا ہے؟ یہ تنگ نالیوں کو کھولتا ہے۔ وہ نالی چاہے دل کی ہو، وہ گردے کی ہو، جگر کی ہو، دماغ کی ہو، اعضائے مخصوصہ کی ہو، کہیں کی بھی ہو، یہ نالیوں کو کھول کے خون کے بہاؤ کو بہتر کر کے انسان کی صحت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو اخروٹ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ خون کے لوتھڑے بننے سے روکتا ہے۔ لوتھڑا اگر دل میں چلا جائے ہارٹ اٹیک، دماغ میں چلا جائے فالج، آنکھوں میں چلا جائے تو اندھا پن، گردے میں چلا جائے گردے کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ لوتھڑا ٹانگوں کے اندر چلا جائے، ٹانگ کی کسی آرٹری میں چلا جائے، ٹانگ کی کسی خون کی نالی میں چلا جائے، تو یہ پاؤں ٹھنڈا کر کے گینگرین کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اخروٹ کا پابندی سے استعمال ان لوتھڑوں کو ایسے بننے سے روکتا ہے جس طرح ایسپرین خون کے لوتھڑوں کو بننے سے روکتی ہے۔ اور ایسپرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ بانس کے چھلکے سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس دنیا میں دیا ہوا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو اس زمین پر بھیجا، اس نے سب کچھ اس کے لیے رکھ دیا تھا، اس کی صحت کے لیے رکھ دیا تھا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، بیماریاں بہت زیادہ نہیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی ہزاروں کی تعداد میں بیماریاں نہیں ہیں۔ اگر 7,000 بیماری موجود ہے نا، یہ وہ 7,000 بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہت ان یوزول، جو شاذ و نادر ہوتی ہیں، ورنہ زیادہ تر 50، 60، 70، 100 بیماریاں ہیں، اور انہی میں ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ دل کی بیماریاں بھی کون سی زیادہ ہیں؟ اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو بچوں کے جو پیدائشی امراض کتنے ہیں؟ 16 یا 17۔ بڑوں میں کتنے ہیں؟ دل کی نالیوں کے مسائل، دل کے پٹھوں کے پرابلم، دل کے بجلی کے نظام کا مسئلہ، دل کے ویلز کی خرابی، دل کے باہر جو جھلی ہے اس کا مسئلہ، یہ مسائل ہیں جو ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ ہمارے جسمانی مسائل، اگر جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دل کیسے بیہیو کرتا ہے، اگر تھائرائیڈ زیادہ کام کرنے لگتا ہے یا کم کام کرنے لگتا ہے تو دل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر جسم میں خوراک کے اہم اجزاء کی کمی ہو جائے پھر ہمارا دل کیسے بیہیو کرتا ہے۔ جیسے اگر وائٹامن B1 کم ہو جائے تو ایک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیری بیری، اور اس میں دل متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر گردے کا مسئلہ ہے، اگر جگر کا مسئلہ ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے، اس میں دل کیسے بیہیو کرتا ہے۔ اگر کسی کو دمہ ہے، پھیپھڑوں کے مسائل ہیں، ان میں دل پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ جب دل کے مریض کو دیکھتے ہیں، ہم نے دل پر ہی نگاہ نہیں رکھنی ہوتی بلکہ ہم نے پورے جسم پہ نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ بات ہو رہی تھی اخروٹ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمارے لیے پیدا کیا۔ ہماری بیماریوں کا علاج 100% اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ان قدرتی جڑی بوٹیوں میں۔ ہماری جو دوائیں ہیں یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آتی نا، ہم نے انہی جڑی بوٹیوں سے دواؤں کو حاصل کیا ہے، ان کی شکل ہم نے مختلف کر دی ہے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، کتنی سستی دوائیں جو اللہ نے ہمیں دی تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب یہ دوا انسان کے ہاتھ میں آ گئی تو انسان نے اس کو انسانوں کے لیے مہنگا کر دیا۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم مٹھی بھر اخروٹ کھاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 100 گرام اخروٹ سے ہمیں 650 کیلوریز ملتی ہیں۔ اگر ہم دوسری خوراک کو کم نہ کریں اور ہم اس خوراک کے ساتھ پراٹھے بھی کھا رہے ہیں، تندوری نان بھی کھا رہے ہیں، پلاؤ بھی کھا رہے ہیں، ساتھ میں کڑھائی بھی کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے اخروٹ بھی کھانا ہے، تو اخروٹ ایسے آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کوشش کریں کہ اخروٹ کو کھانے کی جگہ استعمال کریں۔ دوپہر کا کھانا آپ نے کھانا ہے، مٹھی بھر کے آپ نے اخروٹ کھا لیے، بہت ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کی جیب میں اخروٹ رکھے ہوئے ہیں، بھوک لگتی ہے، اخروٹ نکالیں، توڑیں اور اسی وقت کھا لیں۔
کوشش کریں اخروٹ کو ہمیشہ توڑ کے اسی وقت کھا لیں ہوا لگنے سے پہلے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم گریاں کھاتے ہیں، اخروٹ کی گری ٹھیک ہے وہ آپ ذائقے کے لیے کھا لیں، لیکن اخروٹ فائدہ اس وقت دے گا جب آپ اس کو تازہ توڑ کے کھائیں گے، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس میں نیوٹریشن ہے، اس میں توانائی ہے جو آپ کے دل کی صحت کو اور جسمانی صحت کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اخروٹ، بادام، پستہ، کاجو، چلغوزہ، مونگ پھلی کا دانہ ملا کے کھاتے ہیں، یہ پورا میل بن جاتا ہے، اور اس کو کھانے کے بعد آپ نے پھر اور کھانا نہیں کھانا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اخروٹ کے ساتھ اگر آپ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، اگر آپ الکحل لیتے ہیں، اگر آپ چرس کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے نوجوان بچوں میں، نوجوان دوستوں میں، اگر آپ کوکین کا استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال بہت بڑھتا جا رہا ہے، اگر آئس کا استعمال کرتے ہیں، تو اخروٹ آپ کو کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بادام کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک آپ ان تمام چیزوں کو بند نہیں کر دیتے۔ اخروٹ آپ کو اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جب آپ ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔